بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وما أمروا حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے مخلصین لہ الدین بندگی اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے تعلق سے بات آئی کہ تمام نبیوں نے، چاہے نبی وہ حضرت موسیٰ ہو کہ حضرت عیسیٰ ہو یا دیگر انبیاء کرام ہو، ان کی تو پہلی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت تھی کہ اعبد اللہ، یعنی وحد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کیسی کرو؟ مخلصین لہ الدین، دین عبادت اور بندگی کے معنی میں کہ اللہ کی بندگی کرو، خالص بندگی، یہ خالص، اس پہ زور دینا چاہیے۔ مشرکین جتنے ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت خالص نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، جبکہ اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ تو اس حال میں اللہ کی عبادت کرو کہ تمہاری عبادت اسی کے لیے خالص اور خاص ہو۔ خلوص و اخلاص کے بغیر اللہ کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اخلاص نہیں تو خلاص، عمل خلاص، کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا حنفاء، حنفاء یہ حنیف کی جمع ہے۔ حنیف کا معنی بھی موحد ہے، توحید والا، اللہ کی یکتائی اور ونس کا قائل، کہ اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ہے اور اکیلا ہے، دوسرا اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مانند کوئی نہیں۔ ویسے حنیف کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک حنفن ایک جنفن، ایک ہا کے ساتھ ایک جیم کے ساتھ۔ حنفن کے معنی ہے گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف آ جانا، اور جنفن کے معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی کی طرف چلا جانا۔ تو اللہ کی عبادت کرو، حنیف بن کر کرو، یہ دوسری، حنیف بن کر۔ حنیف کا مطلب سب طریقے چھوڑ کر، سب سے رشتہ توڑ کر ایک اللہ سے رشتہ بنا کر اللہ کی عبادت کرو۔
رشتے مت قائم کرو کہ میرا یہ بھی بھگوان، میں اس کی بھی بھکتی کرتا ہوں، روزی اس سے مانگتا ہوں، شفا اس سے مانگتا ہوں، فلاں کام کے لیے اس کو پکارتا ہوں، فلاں مہینے میں اس کی عبادت، فلاں مہینے میں اس کی عبادت نہیں۔ سب سے رشتہ توڑ کر ایک ہی سے رشتہ جو بناتا ہے وہ حنیف ہے۔ اب یہی معنی ہے توحید کا۔ توحید ایک والا ہونا، اسی کو تو کہتے ہیں ایک والا ہونا۔ تو پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ ہی سے رشتہ جوڑ کر اللہ کی بندگی کرو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ پتہ چلا تمام نبیوں کو اقامت صلاۃ کا حکم تھا، تمام کتابوں میں اقیم الصلاۃ کا حکم تھا، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ تو سب کو کہا گیا اللہ کے لیے نماز قائم کرو۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ حکم دیے گئے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ بھی عمومی عبادت ہے، سارے نبیوں نے زکوٰۃ والے عبادت کا تصور لوگوں کو پیش کیا کہ اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین قیم۔ قیم کا معنی پہلے بھی پڑھ کے آئے، یا تو اس کا معنی قائم دائم رہنے والا، یہ دین ہے جو ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، اور سب سے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل، یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ جو باقی سارے دین مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن دین اسلام کبھی مٹے گا نہیں۔ یہ دین ہے قائم و دائم رہنے والا۔ اور دوسرا معنی کیا بتایا گیا تھا قیم کا؟ معتدل، منصفانہ دین، جس میں افراط نہیں، تفریط نہیں، زیادتی نہیں، کمی نہیں، جس میں عمل نہ ہو سکے۔ یہ دین معتدل اور منصفانہ دین ہے، سیدھا دین ہے، اس میں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نتیجے کے طور پر قرآن نے یہ جو کچھ بیان کیا اس کا رزلٹ سن لو۔ قرآن نے رزلٹ کیا دیا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، اہل کتاب میں سے ہو اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ جو بھی کافر ہے، چاہے کفر کی کوئی بھی شکل ہو، اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حکم تھا، وہ کافر ہے۔ اب اس کی نسبت اہل کتاب کی طرف ہو، مشرکین کی طرف ہو، بت پرستوں کی طرف ہو، کسی اور کی طرف ہو، یا ملحد ہو، زندیق ہو، دہریہ ہو، ایتھسٹ ہو، سب اس میں آ گئے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ فی نار جہنم، کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے آگ میں جائیں گے، جہنمی ہوں گے، خالدین فیہا، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غالباً حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک سوال کیا کسی نے اس موقع پر، کسی پنڈت نے، کہ آپ تو یہ کہتے ہو کہ اللہ بڑا عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا، اور پھر کہتے ہو کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کہ اس میں ناانصافی کیا ہے؟ نہیں، سراسر ناانصافی ہے۔ ایک آدمی کفر کرتا ہے، چلو پوری زندگی کفر کیا اس نے، 100 سال کی اس کی زندگی تھی، تو کتنے سال کفر کیا؟ 100 سال۔
تو اس کو جہنم کی سزا کتنی ملنی چاہیے؟ 100 سال۔ اس نے کفر کیا 100 سال اور آپ سزا دے رہے ہو ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ سوال میں وزن ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ بے شک اس کافر نے اپنی 100 سالہ زندگی ہی میں کفر کیا، لیکن جب وہ مرا تو اس سے پوچھے تھے اگر وہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ کے مرا ہے تو وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، وہ کفر پہ مرا ہے، اور اگر اس کو زندہ رہنا نصیب ہوتا تو کس پر زندہ رہتا؟ کہ کافر ہی رہتا؟ تو وہ کس نیت پہ مرا ہے؟ کفر کی نیت پہ مرا ہے۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے نا، جہنم ہے، یہ 100 سالہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کفر کی نیت کی وجہ سے، کہ 100 سال تک تو انہوں نے عملاً کفر کیا اور باقی پوری زندگی اس کا ارادہ کافر رہنے کا تھا، نیت اس کی کافر رہنے کی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی نیت کافر رہنے کی تو ہمیشہ کی سزا جہنم۔ جواب اس سے زیادہ مضبوط، تو فرمایا خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق، بریہ کہتے ہیں مخلوق، کریشن، مخلوقات میں بدترین ہیں، برے ہیں، سب سے برے ہیں۔ اور قرآن نے تو یہ کانسیپٹ دیا ہی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بدترین ہے، سب سے برے ہیں۔ ایک انسان ہے، ویسے تو انسان کا بتایا گیا کہ انسان اللہ کی عجیب مخلوق ہے، احسن تقویم کا مصداق ہے، اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن جب وہ اس کی ناقدری کرتا ہے نا اور اپنے درجے سے وہ نیچے اترتا ہے تو اسفل السافلین تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا نمبر نیچے سے پہلا آتا ہے۔ عجیب انسان ہے یہ، اوپر سے بھی پہلا اور نیچے سے بھی پہلا، اسفل نچلوں میں نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ نیچے سے پہلا کب بنتا ہے؟ جب یہ اپنے خالق کا انکار کرتا ہے، اپنے خالق کا انکار۔ چونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ گدھا ہے، گدھا اللہ کا، کہتے اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہے اور وہ جانتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ بوجھ ڈھونے کے لیے۔ اس لیے جبکہ اس کے پاس ایک مضبوط ہتھیار ہے، دولتی، گدھے کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ دولتی، 2 مار کر 1 گنتا ہے، اور کسی کو پڑ جائے نا تو پھر وہ کتے سے زیادہ سرپٹ بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بوجھ اٹھانے سے انکار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس کو مانتا ہے کہ بوجھ اٹھانا میرا کام ہے، اس کا جو مقصد وجود ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اور انسان کا جو مقصد وجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اور جو چیز مقصد سے ہٹ جائے نا تو پھر اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، سیدھا اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک گھڑی خریدا، مارکیٹ میں جا کر دکان والے سے کہا آپ کی دکان میں جو سب سے زیادہ قیمتی گھڑی ہے وہ آپ مجھے دے دو۔ آپ نے اس کو اوپر لٹکا دیا،
اب وہی گھڑی ٹائم دینا بند کر دیتی ہے، میکینک کہتا ہے یہ آؤٹ آف آرڈر ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ آرڈر میں آئے گا نہیں، تو آپ وہیں پر کیا کرتے ہو؟ کوڑے دان میں پھینک دیتے ہو۔ انسان تو سر کا تاج ہے، لیکن جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو سیدھا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پھینک دیتا؟ کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے، نیچے طبقے میں ڈال دیتا ہے اس کو۔ اس لیے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہے۔ اس کے بالکل مد مقابل دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، کفروا کی جگہ آمنوا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کیونکہ نیک اعمال تو درخت کا پھل ہے نا، درخت پہ ساری محنت پھل ہی کے لیے کی جاتی ہے، تو ایمان کا ثمرہ ہے نیک اعمال، اس لیے جوڑ بنتا ہے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ اوپر بھی ہے اور یہ نیچے بھی ہے۔ سب سے بہترین مخلوق آدمی اگر بننا چاہتا ہے تو اس کو ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان کے جو ثمرات ہے وہ ثمرات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ میں ایمان اور اعمال صالحہ کا کہتے ہیں گن پیدا کرنا پڑے گا کہ میں ہوں صاحب ایمان، میں ہوں نیکیوں کا حریص، میں ہوں نیک کام کرنے والا، تو اللہ کہے گا تو تو سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر البریہ کا مصداق ہم سب کو بنا دے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا من كرب الدنيا والآخرة إلا نفذته، ولا حاجة من الدنيا والآخرة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وشفاء من كل داء وحفظا من كل بلاء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔